اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل بچوں کا اغوا جو ہے یہ بہت کامن ہو گیا ہے۔ ویسے تو شروع سے ہی آپ اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں، انڈیا کی اٹھا لیں، آپ بنگلہ دیش یا اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بچوں کا اغوا جو ہے ہمیشہ ہی رہا ہے، لیکن کم رہا۔ لیکن اب دیکھا ہے کہ جا رہا ہے کہ یہ ذرا زیادہ وارداتیں شروع ہو گئی اس طرح کی، اور چھوٹے بچوں کو اسپیشلی کئی بار تو یہ ہے کہ انفینٹس جو ہیں ہاسپٹل کے اندر بچہ پیدا ہوا وہاں سے بچہ غائب کر دیا ہے، اور اسکولوں کے اندر سے شاپنگ مال پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں یا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اب شاپنگ میں بزی ہوتے ہیں، اور اس دوران بچہ کوئی نہ کوئی 3-4 اگر بچے ہیں ساتھ تو آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کئی بار پھر وہ جو اغوا کرتے ہیں بچوں کو، اس کے مختلف جو مصرف ہیں یا ان کا جو استعمال ہے بچوں کا وہ دیکھنے میں آیا، جس میں بڑا خطرناک استعمال بھی ہے۔ پہلے تو اسٹیٹ یہ ہے کہ یہ جو پروفیشنل ہے، بیکاری جو ہیں، بیگرز جو ہیں، جو پروفیشنل ایک انڈسٹری بن گئی، میں سمجھتا ہوں اس کو، کہ آپ جائیں، آپ ہر چوک میں دیکھیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو ایک پیٹ بھکاری ملیں گے جو بڑے کئی سالوں سے وہاں بیٹھ رہے ہیں آ کے۔ اگر ان کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صبح ان کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ اتار جاتا ہے اور بٹھا جاتا ہے، اور پھر شام کو جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو پھر اس کو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں ان کو۔ یہ پورا مافیا ہے۔ یہ تمام ان ممالک کے اندر جن کا میں نے ذکر کیا، اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر یہ ایک نیٹ ورک ہے پورا، جس کے اندر جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک پلان طریقے سے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اپاہج بنایا جاتا ہے۔ بچپن میں ان کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، ٹیڑھی کر دی جاتی ہے، ٹانگ خشک کر دی جاتی ہے، بازو خشک کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جب وہ پھر چھوٹا بچے ہوتا ہے تو اس کو وہ بیک پہ لگا دیتے ہیں، ریڈی سی پہ بٹھا کے صبح وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور کسی سڑک کے اوپر کسی کنارے پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں۔ ایک پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ بڑا چلا تھا کہ بلکہ ابھی بھی ہے کہ مختلف جو چوک ہیں جب سرخ بتی آتی ہے اور ٹریفک رکتی ہے تو وہاں پہ ایک ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوتا ہے باٹل جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے وائپر پکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور وہ زبردستی گاڑی کے اوپر پانی پھینکتے ہیں اور ساتھ اس کو وائپ کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو گاڑی والا ہے وہ گاڑی والا ہے وہ 10-20 روپیہ وہ پھر دے ہی دیتا ہے ان کو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی ہم بیک سے ملا دیں تو بہتر ہے، کیونکہ انداز وہی ہے لیکن یہ ایک ٹریڈ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اب جو لیٹسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے پارٹس بیچے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گنونا، اور یہ انٹرنیشنل، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جرم ہے اور نیٹ ورک ہے جس کے اندر بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو پھر بیچ دیا جاتا ہے بڑی بھاری قیمت پہ۔ ان کے کڈنیز، ان کی باقی پارٹس جو ہیں جسم کے اندر، جو جہاں وہ پارٹس جو ہے ٹرانسپلانٹ پلانٹ کا بندوبست کیا گیا ہو تو وہاں پہ ان کو کام میں لایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے بگاڑ کے لیے کئی لوگ ایسے ہیں، ایک ایسا گروپ بھی ہے جو کہ مختلف آپ کہہ لیں مزدوری کے ٹھیکے لیتے ہیں، تو وہاں پہ ان اغوا شدہ بچوں کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کے تھوڑا بڑا کر کے ان کو پھر وہاں پہ کام پہ لگا دیتے ہیں، پھر ان کی کمائی جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی کئی کام ہوں گے جن کا میں سب کا تذکرہ اگر کروں گا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب آج جو ہے یہ ٹاپک جو میں رکھا وہ یہی رکھا ہے کہ بھئی بچوں کے اغوا کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ تب اس کے اوپر ایک دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی احتیاط جو ہے وہ کریں، یعنی بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں، اگر جائیں تو ساتھ کوئی بڑا ہو جو کہ ان کو سپروائز کر سکے، ان کی نگرانی کر سکے پراپرلی۔ اگر پارک میں لے کے گئے ہیں، بچوں کے کھیلنے کی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے ہر شخص کے پاس گھر کے اندر وہ پارک وغیرہ نہیں ہوتا، تو عام طور پہ جو کامن پارک ہے، پبلک پارکس، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ساتھ ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے جو کہ ان کو نظر رکھے، نگرانی رکھے، اور وہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔
ایک تو یہ کام کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہاسپٹلس کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ یقیناً ساتھ ہوتا ہے اس خاتون کے ساتھ جس کا زچگی کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ بچے کی نگرانی بھی ضرور کریں اور ایسے ہاسپٹل میں جائیں جہاں پہ آپ کو پورا یقین ہو کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی وارداتیں نہیں ہو سکتی یا ماضی میں نہیں ہوئی, تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں, اوور کم کر سکتے ہیں اس کو. کسی پہ بھروسہ نہ کریں, کسی کے ساتھ بچے کو بھیج نہ دیں. کئی بار ہوتا محلے میں کسی کے ساتھ بچوں کو بھیج دیا, ٹھیک ہے, کسی کام سے سیر و تفریح کے لیے, اس کا آگے نیٹ ورک ہو, وہ آپ کے بچے کو آگے بھیج دے اور آ کے کہے جی بچہ گم ہو گیا. تو اس طریقے سے اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں. اور ایسے جو معاملات ہیں جس کے اندر کسی جانور کے تھرو آپ نے بچہ بھیجا ہے یا کسی کام سے بھیجا ہے تو وہ واپس نہیں آیا, تو عام طور پہ یہ وہ جو باڈی پارٹس ہیں بچوں کے بیچنے والے, عام طور پہ ان کا نیٹ ورک اس طرح کا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے پولیس جو ہے اپنی ایفرٹ کرتی رہتی ہے, پکڑتی بھی رہتی ہے, لیکن ظاہر بات ہے پولیس کی ایک لمیٹڈ تعداد ہے اور انہوں نے اور بہت سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, الائٹ ان کی بہت ساری ذمہ داریاں. تو اس لیے عام شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو بیکاری ہیں, بیگرز ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا پروفیشنل بیگرز ہیں, یہ مافیاز ہیں, ان کی باقاعدہ ایک ایلوکیشنز ہوتی ہیں جہاں جہاں وہ بیٹھتے ہیں اس کی وہاں پہ انہوں نے اپنا آپس میں جو نیٹ ورک ہے اس کے حساب سے انہوں نے وہاں بک کی ہوتی جگہ, جہاں پہ کوئی اور اگر بیکاری آ جائے تو اس کو ٹکٹ نہیں دیتے, اس کو مارتے ہیں, بھگا دیتے ہیں. کئی ایسے واقعات ملنے آئے کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں باقاعدہ مختلف لوگوں کو. تو اس کو روکا جا سکتا ہے صرف ایک طریقے سے, اور وہ طریقہ ہے کہ آپ بھیک دینی بند کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگ مسلمان ہم اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے ڈیزرونگ آدمی تو اس کو ہم تھوڑا بہت خیر خیرات ضرور کرتے ہیں, یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے, علماء کرام بھی کہتے ہیں, مفتیان بھی کہتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے, کہیں پروفیشنل تو نہیں ہے. اب جنرلی جو بھکاری ہمیں مارکیٹوں میں ملتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں بچے اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے, اور اس طرح کیا انہوں نے حلیہ بنایا تھا کہ ان پہ ترس آ جائے. کئی ہاتھ میں میڈیکل پرسکرپشن پکڑا ہوتا ہے کہ جی یہ دوائیاں ہیں, میں لے نہیں پا رہی, میرا خامد جو ہے وہ اسپتال پڑا ہے تو امداد کر دیں. وہ باقاعدہ ایک نسخہ تھا بنا ہوا کسی ڈاکٹر سے, مور شور بھی لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے, تو وہ طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے. تو جو بیکاری اس طرح کے ہیں, جو پروفیشنل ہیں, جو روڈوں کے اوپر سائڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ آتے جاتے گاڑی میں روز ہی ان کو دیکھتے ہیں, تو وہ ظاہر انڈرسٹوڈ ہے پروفیشنل ہے. اس طرح جو مارکیٹس کے اندر پھر رہے ہیں ہاتھ میں نسخے پکڑ کے, تو یقیناً جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کم ہی پھیلاتے ہیں, وہ ان کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے. تو ایسا چہرہ اگر کوئی نظر آ جائے آپ کو, یعنی اگر آپ کسی دکان پہ گئے ہیں, پھل والی دکان پہ گئے ہیں, تو کوئی اگر خاتون آ گئی ہے, غریب عورت یا بندہ, تو وہ ترسی نظروں سے فروٹ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی فروٹ لے بھی رہا ہے تو کوئی پاؤ لے رہا ہے, آدھا پاؤ لے رہا ہے, تو سب لیے وہ ڈیزرونگ ہے. تو آپ چپکے سے دکاندار کو کیا ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں, کہ اس کو دکاندار کو کہیں کہ جی اس کو آپ دے دیں جتنے بھی آپ کی توفیق ہے, اور اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. کہ صاحب کی دکان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار وہاں پہ وہ پنجے لینے آ جاتے ہیں بیچاری غریب عورتیں, پنجے ہیں, چھچڑے ہیں, جو وہ خرید کے آتی ہیں بیچاری, اور وہ آ کے گھر میں اپنے بچوں کو وہی پکا کے کھلا دیتی ہیں. تو ایسا اگر آپ کو نظر آ جائے کوئی چھچڑے لینے والی خاتون ہے وہاں پہ, شکل سے لگ رہا ہے کہ واقعی وہ, اور وہ خرید رہی ہوتی ہے, وہ بھی پیسے دے رہی ہوتی, فری میں نہیں ملتے وہاں پہ, تو اس کو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. 1 کلو 2 کلو جتنی ابھی توفیق ہے, آپ اس کو گوشت لے دیں تاکہ وہ بھی چلے گھر میں, بچوں کو اچھی خوراک کھا لیں. تو یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کون ڈیزرونگ ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن یہ جو ہم بغیر سوچے 10 20 روپے 30 روپے 40 50 روپے ہم پکڑاتے جاتے ہیں, وہ جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں, مانگ رہے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ان کے اوپر پیسے پھینکتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم ایکچولی ہماری طرف سے تو چلے ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی راہ پہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا,
اس کا ثواب تو ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا اس سے ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم جو بچوں کے اغوا ہے اس کو سپورٹ تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر یہ انڈسٹری پھلے پھولے گی بیگرز کی تو پھر کیا ہوگا، پھر اسی طرح سے بچے زیادہ اغوا ہوں گے، کیونکہ مزید بیگرز کی ضرورت ہے ان کو نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ رمضان آتا ہے تو رمضان میں ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے، یہ گاؤں سے بھی ایڈیشنل لوگوں کو لے آتے ہیں اور پورا سیزن لگاتے ہیں، وہ روزوں کا سارا سیزن، کیونکہ ہر شخص جو ہوتا ہے نرم پڑا ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں بھی دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی افطاری کی خوشی میں شامل ہو جائیں اور افطاری کریں، تو وہ بے دریغ لوگ پیسے دیتے ہیں، دینا چاہیے لیکن ڈیزرونگ کو، بیکاری کو دیں گے، بیگرز کو دیں گے تو بیگرز انڈسٹری پھلے پھولے گی، اور جب بیگرز انڈسٹری پھلے پھولے گی تو ان کو بچوں کی ضرورت ہوگی، ان کو عورتوں کی ضرورت پڑے گی، جن کو وہ اپاہج بنا کے وہ مختلف بیگنگ پوائنٹس پہ بٹھائیں گے ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے وہ کمائی کریں گے، ان کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ ہے وہ۔ تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ بیگرز کو، جو میں بیگرز پروفیشنل کہہ رہا ہوں، اگر ان کو آج پیسے دینے چھوڑ دیں آپ، تو کچھ عرصہ کے بعد یہ انڈسٹری جو ہے یہ بیٹھ جائے گی، اس میں پرافٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ جو اس انڈسٹری کے لیے بچوں کو اغوا کر کے ان کو اپاہج بنا کے بھیک منگواتے ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے، اور بچے جو ہے اغوا ہونے کم ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائیں۔ کہ آپ بیگرز کو بالکل بے دریغ پیسے نہ دیں، ڈیزرونگ کو دیں، ڈھونڈ کے دیں، آپ کو نظر آ جائے گا، آپ جو ہے وہ ڈیزرونگ کو دیں گے تو ثواب تو آپ کسی کو بھی اگر دیتے ہیں آپ اللہ کے نام پہ، کیونکہ آپ کی نیت تو اور ہے نا، آپ کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بیگنگ ختم ہو جائے، سوسائٹی کے اندر جو ہے بچوں کا اغوا ختم ہو جائے، سوسائٹی کے اندر یہ جو ہٹ رامی ہے، یہ اچھے بھلے آپ کہہ لیں صحت مند لوگ ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جو راتوں کو آپ کے پیسوں کے ساتھ موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہٹ رام انڈسٹری ہے وہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے پولیس وغیرہ وہ کتنے وہ کمپین چلائیں، کئی بار کمپین چلتی ہے بیگرز کے خلاف، وہ پکڑ کے ان کو لے جاتے ہیں، جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی ایسے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ ان کو رکھ کے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہٹ رامی پڑ گئی ہے، ایک چسکا پڑ گیا ہے اور ایزی کمنگ ہے، آسانی سے ڈھیر سارے پیسے مل جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ ایک بیگر مرا تو جب اس کا جو سارا انہوں نے دیکھا تو اس کے جو تکیے کے اندر بھی نوٹ تھے، اس کی رضائی کے اندر بھی نوٹ تھے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ اس کے پاس تھے، وہ چھوڑ کے مرا۔ تو یہ ایک منفعت بخش انڈسٹری بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کا حل ایک جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو پروفیشنل بیگرز کو، مافیاز کو آپ ڈسکریج کریں۔ ایسی صورت میں پھر ہماری جو آئندہ والی نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، وہ کم اغوا ہوں گے، اور ان کی جو اذیتیں ہیں جو وہ برداشت کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب بچہ اغوا ہوتا ہے اس کے جب وہ اپاہج بناتے ہیں تو ظاہر وہ کوئی اس کو انستھیسیا دے کے تو نہیں کرتے ہوں گے نا کسی ہاسپٹل میں، یا آپ کہہ لیں کہ آپریشن تھیٹر میں، وہ تو اپنے طریقے سے اس کی ہڈی توڑتے ہوں گے، اور ہڈی توڑ کے اس کو فکس کرتے ہوں گے اس انداز سے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے ترس آئے کہ اس طرح کی ٹیڑھی بیڑھی اس کی ہڈی ہے، ٹیڑھے میرے بازو ہیں، ٹانگیں ہیں۔ تو اس اذیت سے بچانے کے لیے آپ یہ کمپین جو ہے چلائیں اور پروفیشنل بیگرز کو بھیک دینا بند کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔